میں نے 2 خواب دیکھے، وہ 2 خواب میرے اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ آسمان ملائکہ سے بھر گیا، اس اندھیرے میں ایک بہت بڑا نور چمکا آسمان پر۔ ایک غار ہے جو آگ سے بھری ہوئی ہے اور میرا باپ مجھے اس غار میں کھینچ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ طیبہ والے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکی مدنی ماہی مجھے گردن سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون ان کی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ میرے باپ نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیجئے، بہرحال میں محمد عربی کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ عشق انوکھڑا پیر، عشق پیر، عشق مرشد، عشق راہبر، عشق کعبہ، عشق طیبہ، عشق جنوں، عشق کی تجلیات کیا کہنے۔ عشق ایک ایسا راہبر ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے تمام راہبر سرنگو ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کسی جسم میں جلوہ فرما ہوتا ہے پھر کسی استاد کی، کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک ایسی ہستی کا میں آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں جو کہ والسابقون الاولون میں شامل ہیں، اور بہت کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ سماعت کیجئے، اس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 2 خواب دیکھے، وہ 2 خواب میرے اسلام لانے کا ذریعہ بنے۔ پہلا خواب میں نے اس طرح دیکھا کہ میں رات کو سویا ہوا ہوں، آسمان ملائکہ سے بھر گیا، یوں لگا کہ جیسے ملائکہ نے زمین کو گھیرے میں لے لیا، ہاتھ تک نظر نہ آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے کیا دیکھا، اس اندھیرے میں ایک بہت بڑا نور چمکا آسمان پر، اور وہ نور پہلے بیت اللہ شریف میں تشریف لے کے گیا، اس کے بعد پورے مکہ المکرمہ کو اس نے جگمگ جگمگ کر دیا، پھر یہ نور مدینہ المنورہ کی طرف گیا۔ کہتے ہیں پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں حیران و ششدر رہ گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کوئی خصوصی خواب دیکھا ہے، یہ معمولی خواب نہیں، یہ خواب میں نے اپنے بھائی سے شیئر کیا۔ کہتے ہیں کچھ دن بعد پھر میں نے دوسرا خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غار ہے جو آگ سے بھری ہوئی ہے، اور میرا باپ مجھے اس غار میں کھینچ رہا ہے، اور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس وقت اعلان نبوت فرما چکے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ طیبہ والے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکی مدنی ماہی مجھے گردن سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں خوف سے اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دوبارہ اپنے بھائی کو یہ خواب سنایا۔ بھائی نے مجھے کہا کہ میرے بھائی، مجھے لگتا ہے کہ عبد المطلب کے خاندان میں کچھ ہونے والا ہے، یہ تم نے جو دونوں خواب مجھے سنائے ہیں مجھے لگتا ہے یہ تیرے حق میں بہتر ہے، تو اس پہ ابو بکر سے رابطہ کر۔ کہتے ہیں کہ میں جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، اور جا کے میں نے اپنا سارا قصہ سنایا، دونوں خواب سنائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے، میرا ماتھا چوما، مجھے گلے لگایا، تو فرمانے لگے اب دیر کیوں کرتا ہے، یہ تو اللہ کے اشارے ہیں تجھے، جا کے سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لے۔ کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جب میں حاضر ہوا تو میں نے جا کے ان کو عرض کیا کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شرکت غیر خدائے واحد کی عبادت کرو، مجھ کو اس کا بندہ اور اس کا رسول مانو، اور ان پتھروں کی پوجا چھوڑ دو کہ جن کو نہ تو اپنے نفع کی خبر ہے نہ اپنے نقصان کی، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون ان کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، صرف ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میرا دل چمک اٹھا، تو عشق تو پہلے ہی آ چکا تھا، اب جیسے اپنے سامنے اس عشق کی تصویر کو دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے حلقہ بگوش اسلام کیجئے۔ یوں جناب خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں کہ میں چھپ کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں میں شامل ہوتا، جہاں رسول خدا جاتے اللہ کے نام کی آواز بلند کرتے، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہتا۔ تو میرے گھر والوں کو اس کی خبر نہ تھی۔ پھر ایک دن میرے باپ کو پتہ چلا، اس نے مجھے سامنے بٹھایا، سامنے بٹھا کے میرے باپ نے بڑی سیدھی سی بات کی، اس نے کہا دیکھو یا انہیں رکھو یا ہمیں رکھو، بتاؤ کیا کہتے ہو۔
آپ کہتے ہیں کہ میں سر جھکا کے خاموشی سے بیٹھا رہا. بھائیوں کی طرف دیکھ کے میرے والد نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ اس سے بات کر رہا ہے. آخر جب دل میں عشق ہو, محبت ہو, پھر اس کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی. میں خاموشی سے بیٹھا رہا. پھر میرے والد نے غصے سے ڈنڈا اٹھایا, میرے سر پر پے در پے وار کرنے شروع کر دیے, یہاں تک کہ لکڑی ٹوٹ گئی, خون میرے سر سے بہنے لگا. میرا والد کہنے لگا عشق کا بھوت اترا, محبت کا بھوت اتر گیا. تو میں نے اپنا خون صاف کر کے کہا کہ میرے باپ, یہ تو جان لے کے بھی تو نہیں نکال سکتا, جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیجئے, بہرحال میں محمد عربی کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں. کہتے ہیں کہ غصے سے میرے باپ نے بائیکاٹ کر دیا, معاشرتی بائیکاٹ کیا, مجھے قید کر دیا گیا, نہ کھانا نہ پانی. اور یہاں تک کہ کئی دن کی یہ صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ایک دن آخر وہاں سے میں بھاگ کر اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کی طرف متوجہ ہو گیا. اور جناب خالد بن سعید ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف اولین ہجرت کی, یعنی اولین مہاجروں میں سے آپ بھی ہیں. میرے بھائیو دیکھو جب اللہ کرم کرتا ہے, اور پھر یہ وہی پیارے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھی بنے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.